اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا اور جنت کے دروازے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیسے ہوگا، جنت کی زنجیروں کی آواز کیسی ہوگی اور جنت کے دروازے پر تشریف آوری کی دعوت اور مسلمانوں کی طرف سے باب جنت کھلوانے کی درخواست اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کیا ہوگی، جانیے اس ویڈیو میں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین ایسے ہیں جن سے آپ کے عظیم اعزازات کا ذکر سامنے آتا ہے۔ آپ ان فرامین کے آخر میں ولا فخر فرماتے ہیں۔ عظیم محدث امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولا فخر یعنی فخر نہیں سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان اعزازات کا ذکر غرور و تکبر اور مقابلے کے طور پر نہیں فرما رہے، حالانکہ یہ اعزازات آپ کی ذات کے لیے عظیم فخر ہیں اور ان اعزازات کے باعث فخر نہ ہونے پر کوئی دلیل بھی وارد نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنت میں داخل کون ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت دوسرے انبیاء پر حرام ہے اس وقت تک جب تک میں جنت میں داخل نہ ہوں گا، اور دوسری امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ باب جنت پر سوال و اکرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور اسے کھلوانے کا فرمائیں گے تو خازن جنت عرض کریں گے آپ کون ہیں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں محمد ہوں، تو خازن جنت عرض کریں گے مجھے آپ ہی کے لیے حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں، جبکہ ایک اور روایت ہے اس میں یہ ہے کہ خازن جنت عرض کریں گے میں حضور ہی کے لیے دروازہ جنت کھولنے کے لیے کھڑا ہوں، نہ تو آپ سے پہلے کسی کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوا اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں گا۔ جنت کی زنجیروں کی آواز کیسی ہوگی؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دوں گا اور جنت کی زنجیروں کی آواز اتنی پیاری ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی آواز کسی کان نے نہ سنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے دروازے پر تشریف آوری کی بھی باقاعدہ دعوت دی جائے گی، جیسا کہ ایک کتاب میں روایت ہے قیامت میں ہر نبی کے لیے ایک نور کا ممبر ہوگا اور میں سب سے زیادہ بلند اور نورانی ممبر پر ہوں گا۔ منادی آ کر ندا کرے گا نبی امی کہاں ہیں؟ انبیاء فرمائیں گے ہم سب امی نبی ہیں۔ کیسے یاد فرمایا گیا ہے؟ منادی واپس چلا جائے گا، دوبارہ آ کر یوں ندا کرے گا کہاں ہیں نبی امی عربی؟ اب حضور اقدس قاسم النعم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر اطہر سے اتر کر جنت کو تشریف لے جائیں گے، دروازہ کھلوا کر اندر جائیں گے تو رب العزت آپ کے لیے تجلی فرمائے گا اور آپ سے پہلے کسی پر تجلی نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے سجدے میں گریں گے اور رب کریم کی ایسی حمد بیان کریں گے کہ نہ تو آپ سے پہلے کسی نے ایسی حمد کی ہوگی اور نہ ہی آپ کے بعد اللہ کی کوئی ایسی حمد بیان کرے گا۔ مسلمانوں کی طرف سے جنت کے دروازے کھلنے کی درخواست۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اور بہت سے لوگوں سے مروی ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمانوں کا حساب و کتاب اور ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور جنت ان کے نزدیک کر دی جائے گی، مسلمان آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے کہ ہمارا حساب ہو چکا ہے، آپ
اللہ سے عرض کریں کہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کام کا نہیں، تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح بھی انکار کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم بھی انکار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ وہ فرمائیں گے میں اس کام کا نہیں، تم عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ کے پاس جاؤ۔ وہ فرمائیں گے میں اس کام کا نہیں، مگر تمہیں عرب والے نبی امی کی طرف راہ بتاتا ہوں، لوگ میری خدمت میں آئیں گے، اللہ مجھے اذن دے گا، میرے کھڑے ہوتے ہی وہ خوشبو مہکے گی جو آج تک کسی دماغ نے نہ سوچی ہے نہ سونگھی ہوگی، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گا، وہ میری شفاعت قبول فرما لے گا اور میرے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک نور ہی نور کر دے گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔